حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی، اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 412۔ جناب علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ظہر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز عصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے فرماتے تھے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، کہ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 413۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے حدیث کے لفظ وطیرہ کو اوتیرا حمزہ کے ساتھ بیان کیا، اور ایوب کے تلامذہ میں اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کوئی واو سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمزہ سے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور زہری نے سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطیرہ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 414۔ ابو عمرو یعنی اوزاعی نے بیان کیا کہ نماز عصر فوت ہونے سے مراد اتنی تاخیر ہے کہ زمین پر پڑی چیزیں دھوپ کے باعث زرد نظر آنے لگیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 415۔ جناب ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر تیر پھینکتے تو ہم میں سے ایک اس کے گرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 416۔ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جب اس کی ٹکیا غائب ہو جاتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 417۔ جناب یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ سفر جہاد میں تھے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مصر کے حاکم تھے، تو جناب عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے عقبہ، یہ کیا نماز ہے؟ کیا ہم کام میں تھے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک کہ مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 418۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں سب لوگوں سے بڑھ کر اس نماز یعنی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری رات کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 419۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، نہ معلوم آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 420۔ جناب عاصم بن حمید سکونی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے، مگر آپ نے تاخیر کر دی، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی گمان کیا کہ شاید آپ نہیں آئیں گے، اور کچھ کہنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ بہرحال ہم اسی حالت میں تھے کہ آپ تشریف لے آئے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا،
اس نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھو، بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 421۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی، مگر اس روز آپ تشریف نہ لائے حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ آخر جب آپ آئے تو فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے اپنے بستروں میں جا سوئے ہیں، لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک